سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر پوری ہوتی نظر آ رہی ہے. مگر جناب صدر یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ نوجوان بزرگوں سے بے نیاز ہو گئے اور ان کو بزرگوں کی ضرورت نہیں رہی. کیوں ان کو بزرگوں کے کیوں ضرورت نہیں رہی؟ جناب صدر اقبال نے اگر جوانوں کو پیروں کا استاد تصور کیا ہے تو نئی تہذیب کے انڈوں کو گندا بھی کہا ہے. مفکر پاکستان کی دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر ہم تب تک کچھ عرض نہیں کر سکتے جب تک ہم لفظ بزرگ اور نوجوان کی حقیقی توضیح نہ کر لیں. سامعین محترم، کیونکہ سال سمٹ کر پل میں داخل ہوتا ہے اور آج بڑھ کر کل میں داخل ہوتا ہے، اس لیے آج کا نوجوان کل کا بزرگ ہے اور آج کا بزرگ روز گزشتہ کا نوجوان. سالہ عام نگران مقتدار کے لیے یوں ایک سوال ابھرتا ہے کہ کس بزرگ کو کس جوان کی ضرورت نہیں. تو جناب صدر یا تو عنوان بذات خود ادھورا ہے یا پھر عقل و فہم کی کسوٹی پر یہ متنبع ہوتا ہے کہ وزن خون غدیر 18 ذی الحج کو جناب سرور کائنات فخر موجودات علت غائب ممکنات باعث تخلیق کائنات مسجود شاہ جہاد میں 1.25 لاکھ اصحاب کی عزت مال کی جمع غفیر میں ایک خصوصی جملہ کہا تھا کہ صرف صاحب تقویٰ کی اطاعت کرو. اور قرآن کریم بھی ہمیں حکم دے رہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو پوچھو ان سے جو صاحبان علم ہے. لہذا آیت اور حدیث کی روشنی میں یہ واضح ہوتا ہے کہ انسانی ترقی اور بہتر مستقبل کے لیے انسان اور صاحبان علم اور حکمت سے تمسک رکھنا ہر حال میں ضروری ہے. لہذا بزرگ وہی ہے جو علم و حکمت کا منبع ہے. اور اگر میں یوں کہوں کہ جس شاخ سے علم و حکمت کی غذا گچے تک پہنچتی ہے، قوم پر وہ شاخ سے تمسک رکھنا ہر حال میں ضروری ہے. اور جناب صدر رہی یہ بات کہ آج کے نوجوان کو بھی مستقبل اور ترقی کے لیے بزرگوں کی احتیاج ہے، تو بہت ہی آسان اور واضح جواب ہے یہ کہ 21ویں صدی کا ایک نوجوان بھی کھڑا ہو کر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ترقی کی جس نہج پر کھڑا ہے اس میں کسی بزرگ کا ہاتھ نہیں. جناب صدر جب کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا تو اس جملے کے حق میں غیر مدعی سست اور گواہ چست کی مترادف ہے. اگر بالفرض محال کوئی یہ دعوے بے بنیاد کر بھی دیتا ہے تو میرے ان سوالوں کے جواب بھی اسے دینا ہوں گے کہ مشہور سائنسدان آئنسٹائن کون ہے، ایک مرحوم بزرگ سقراط کون ہے، ایک بزرگ سقراط کون ہے، ایک بزرگ بیکاولی کون ہے، نیل آرمسٹرانگ کون ہے، شیکسپیئر کون ہے، جابر بن حیان کون ہے، یعقوب الفتی کون ہے یہ سب ہمارے گزشتہ بزرگ. جناب صاحب دنیا کے کسی بڑے سے بڑے تعلیمی ادارے کا نصاب میں مکمل سمجھا جاتا ہے جب تک ان بزرگوں کے علوم اور تحقیقات نہ شامل ہو. کسی نوجوان کا ترقی یافتہ ہونا تو پوچھا ان بزرگوں کو پڑھے بغیر اس کو پڑھے لکھے ہونے کی سنت تک نہیں ملتی. جناب صدر جوش جوانی میں ہوتا ہے نوجوانوں کی یہ صدا ٹھیک معلوم ہوتی ہے. کون سی شے علم میری نظر میں نہیں، کون سی شے علم میری نظر میں نہیں، کیا ہے سودا جو میرے سر میں نہیں. مگر یہ سودا ہی کافی نہیں کہ بزرگوں سے بے نیاز کرے. جب تک کہ علامہ طالب جوہری نے تمام بحث کو صرف ایک شعر میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ وہ طلب ہے میرے وجود کی، وہ طلب ہے میرے وجود کی، میں ضرورت ہوں اس کے نمود کی. اس لیے کہ یہ دونوں سے ایک دوسرے سے جدا اور بے نیاز نہیں ہو سکتے. تو جوان کے بغیر بزرگ کو نمود میسر نہیں اور بزرگ کے بغیر نوجوان کو وجود میسر نہیں. یہی وہ وجہ ہے کہ نوجوان کی ترقی اور مستقبل کا خبر بزرگوں کے لیے بزرگوں کے وعدے کیے ہوئے اصولوں کی روشنی میں ممکن ہے. اس کی دلیل یہ ہے جناب صدر کہ شاخ اسی تنے کی ثمر بار ہوتی ہے، کہ شاخ اسی تنے کی ثمر بار ہوتی ہے جس کی جڑ اپنی زمین سے مربوط ہو.